اچھا چلیں جی، ہم آگے چلتے ہیں، جواد سے بات کرتے ہیں. ہلو. اچھا جی دوستو، سپر چیٹ سپر سٹیکر کے تھرو السلام چینل کو علیکم. سپورٹ کر ہیلو سکتے ہو. بھائی. ہاں جی، ہیلو. کیا حال ہے، کیسے ہو بھائی؟ ٹھیک ہوں بھائی, خیریت ہے. بھائی اچھا. ایک سوال میں نے پوچھنا ہے قرآن سے ریلیونٹ. ہاں جی. جی, جو عبداللہ بن ابی سرا نے ایک قرآن کے اندر آیت ایڈ کی تھی, پوری ہوں کی پوری اس نے ایک آیت ایڈ کر دی تھی قرآن کے اندر. وہ ہمیں ہوں ایک آیت کا تو پتہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور آیت کوئی ایڈ کی گئی ہے انسانوں کی طرف سے, پوری آیت؟ یار بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن کے اوپر یہ شک کیا جاتا ہے. جن میں سے ایک بہت پکی آیت جس پہ شک کیا جاتا ہے وہ والی ہے کہ اے نبی اپنا رخ آپ مسجد الاقصی سے مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. ٹھیک ہے. جی اب ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے وقت پہ مسجد الاقصی تو ہے نہیں تھی. جی جی, یہ بھی ڈاؤٹ ہے ٹھیک. بڑا. جی یہ بھی ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں یہ شک آتا ہے کہ یہ آیت جب مسجد اقصی بنا لی عبد الملک نے تو اس کے بعد ڈالی گئی قرآن. جی, چلو یہ دو مطلب اس کے اوپر شک ہاں ہے, اور اس کے اوپر تو مطلب ہمیں تقریباً کنفرم ہی ہے کہ عبداللہ بن ابی سرا نے ایڈ کی تھی. تو ہاں تو وہ مطلب تو مصرا ہی پہلے وہ رسول اللہ سے پہلے وہ جملے عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کے منہ سے نکلے تھے. سورہ توبہ کی آیت ہے وہ ایک. چلو وہ ٹھیک ہے. تو ایک آیت کنفرم ہو گئی کہ یہ ایڈ ہوئی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور آیتیں مطلب انسانوں کی طرف سے ایڈ ہوئی ہیں قرآن کے اندر, پوری آیت؟ اب اس بارے میں دیکھنا پڑے گا. بہت سی آیتیں اور بھی ہیں, میرے ذہن میں نہیں ہیں ابھی, جن کے اوپر یہ باتیں کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مگر اب اس کے اوپر بات کرنے کے لیے پھر بعد کی بات ہے کہ کیسے کی جا سکتی ہے. اس پہ ہم کو اسٹریم بھی کر لیں گے اس طرح کی آیتوں کے اوپر نا, باقاعدہ. جی جی, اس ٹھیک آئیڈیا ہے. پر ضرور آپ کریں نا, کیونکہ ہاں قرآن کے اندر میں نے عبداللہ گوندل کی ایک دیکھی تھی اسٹریم, لیکن وہ تو چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں پڑے. اگر چھوٹے موٹے لفظوں نہیں, وہ کی تو ہیر پھیر, افضل ورش کے ڈفرنسز آپس میں بتا رہا تھا نا. جی اس سے کوئی پوری لائن کا مطلب تو نہیں چینج ہوتا نا, اس سے کوئی لائن تو پوری نہیں بدل جاتی, مطلب تو نہیں, وہی کچھ ہوتا ہے کیسز لائن میں کا. بدلے بھی ہیں, مطلب نا کچھ میں بدلے بھی ہیں. ہاں چھوٹے موٹے مطلب, لیکن پوری لائن تو سمجھ آ جاتی ہے قرآن کے اندر اس سے. مگر مسئلہ یہ ہے نا کہ قرآن کا تو دعویٰ یہ ہے کہ ایک نقطہ اور ایک حرف بھی نہیں بدل سکتا, تو پھر کیسے جی, بدل گیا؟ ہم وہ دعووں کو ہاں. نہیں دیکھ رہے, ہم الگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں کہ اندر پوری پوری لائنیں گھسیڑی گئی ہیں قرآن نہیں, کے مگر اندر. پوری لائنیں نہیں تو پوری لائنیں نکالی تو گئی ہیں نا, وہ تو حدیث سے ثابت ہے نا. جی جی, جیسے میں ایڈیشن کی, رجم والی نہیں میں آیت جو ہے ایڈیشن کی وہ بات کر قرآن میں رہا ہوں. نہیں ہے. جی جو ٹھیک ہے. نکالی جو گئی ہیں اس آدمی کو کو آپ دودھ چھوڑیں. ہاں, جی وہ صورت جو عذاب آدمی بھی کو دودھ کہتے ہیں پلانے بہت والی چھوٹی نہیں ہے. ہے. جی صورت عذاب بھی چھوٹی ہے, جو سبٹریکشن ہے اس کو بھی ہم اگنور کر رہے ہیں, جو لفظوں کی ہیر پھیر اس کو بھی کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ پوری آیتیں ایڈ کی گئی ہیں قرآن کے اندر. تو وہ آپ کو دو تو بتا دی ہیں نا, اب اس کے علاوہ جو ہوں گی وہ میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے, مگر ہیں اور بھی ہیں جن پہ اس طرح کا شک ہے. تو ایک اور سوال ہے کہ وہ تو امی تھے, ان پڑھ تھے. اگر ان پڑھ بندہ, فار ایگزامپل میں انگلش کا پیپر دینے جاتا ہوں, مجھے ایک لفظ بھی نہیں آتا, اور آگے ریزلٹ آتا ہے, اس کے اندر میرے انگلش کے اندر 100/100 مارکس ہیں. اگر امی بندہ ایک کتاب لکھے گا تو اتنی وہ پرفیکٹ اور اتنی کمال کی کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں, کمال کی ہے نہیں ہے, نا پرفیکٹ ہے. نہیں, میرے 100/100 مارکس تو نہیں آئیں گے. میں تو اگر نقل مار کے بھی ہوں تو میرے 5-10 مارکس آئیں گے. نہیں تو پرفیکٹ تو ہے ہی نہیں ہے نا. کون کہہ رہا ہے 100/100؟ قرآن کو کوئی بھی 100/100 نہیں دے سکتا. نہیں, 1400 سال سے اس کے اوپر ڈبیٹیں ہو رہی ہیں, اور کوئی اتنی بات پکڑی تو نہیں جاتی ہے اندر سے. نہیں تو کیوں نہیں پکڑی جاتی ہے؟ مسلمان مانتے نہیں ہے نا جو پکڑی جاتی ہے, تو وہ علیحدہ بات ہے. میں نہ مانوں تو پھر اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ جس بندے نے ماننا نہیں ہے اس کو تو آپ کچھ نہیں سمجھا سکتے, نہ نہیں, آپ آپ اسے یہ کچھ تو بتا سکتے سمجھتے ہیں ہیں. نا, ایک بندہ جو لکھ پڑھ نہیں سکتا وہ اگر نقل بھی مارتا ہے تو اس کو تھوڑی دشواری ہوتی ہے نقل مارنے میں. یہ بات تو آپ تو مانتے ہیں نا. یہ دشواری تو ہوئی ہے نا, وہ اب آپ وہ علیحدہ بات ہے کہ کیا دشواری ہوئی ہے. دشواری تو تو ہوئی ہے اس رسول بات اللہ کا کو کیا بے مطلب؟ شمار. رسول اللہ کو ایک غلط فہمی تو پہلی یہ ہوئی کہ وہ یہ سمجھے کہ مریم موسیٰ کی بہن, ٹھیک ہے, یسوع کی ماں مریم کو موسیٰ کی بہن کہہ دیا گیا, ہارون کی بہن. ٹھیک ہے. جی تو ہارون کہاں جی 1200-1300 سال پہلے عیسیٰ سے, اور اس نے اس کو ہارون کی بہن کہہ دیا. جب مسلمانوں سے کہیں گے تو نہیں جی وہ اس کے قبیلے کی تھی یا اس کے بھائی کا نام ہارون تھا.
ٹھیک ہے, رسول اللہ نے خود اپنی حدیث میں یہ کہا کہ اس کے بھی بھائی کا نام ہارون تھا. ٹھیک ہے, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ نہیں غلطی تو یہاں پہ ہے. حدیثوں پر یقین نہیں ہے, نہیں حدیثوں پہ ہاں ہم نا, نہیں تو کرتے. بھیا پھر اگر صرف حدیث کو چھوڑ دیں اور اس آیت کو دیکھیں تو مسئلہ اور بڑا ہو جاتا ہے. پھر تو حدیث کو اگر چھوڑ دیں نا, رسول اللہ کی اس حدیث کو جس میں یہ کہا گیا کہ جی عیسیٰ کی ماں مریم کا بھی ایک بھائی تھا جس کا نام ہارون تھا, تو پھر تو مسئلہ اور بڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اصحاب کہف کا قصہ, آپ کہہ وہ تو دیجیے جھوٹی کہانی تھی, وہ تو جھوٹی کہانی تھی کرسچنز کی آپس میں. اور قرآن نہ صرف ان کرسچنز کو مسلمان بتاتا ہے بلکہ ان کو قرآن میں انکلوڈ کر لیتا ہے. اور جھوٹی کہانی جو کہ ایک لیجنڈ تھا اس کو اٹھا کے قرآن میں ڈال لیتا ہے. ٹھیک ہے, پھر جو ذوالقرنین کا قصہ پورا کا پورا وہ قرآن چوری کرتا ہے. تو حضرت محمد جو کہانیاں, حضرت محمد ایسے تھے کہ جیسے کسی گاؤں میں ایک بابا بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ کوئی اس نے ہوٹل ڈالا ہوا ہے اور آنے جانے والے جو لوگ ہیں نا وہ وہاں سے گزرتے ہیں, جو قصے اس کو سناتے ہیں نا بھائی اس آپ کو وہی پتا ہے اور وہ لکھی جا رہا ہے. آپ نہیں, پھر بھی پرفیکٹ تو ہیں پوری کہانیوں کے اندر, کوئی نہیں غلطی نہیں پرفیکٹ ہوتی ہے. کہاں ہے اور یار, جو آپ کو کس نے کہا پرفیکٹ سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں نا, اندر جو سائنٹیفک فیکٹس ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پورے کون وہاں سا کے علاقے میں سائنٹیفک گھوما فیکٹ ہے تھا, قرآن میں؟ آسمان جانور, غالب کون سا صاحب میں سائنٹیفک فیکٹ تھوڑا ہے بھائی قرآن دو میں؟ پانی آپس میں نہیں ملتے, میں ایک لوہا بات آسمان پہ بولنا اترا چاہتا ہے, ہوں. اس کے بارے میں جو چاند کی روشنی ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے, وہ ریفلیکٹڈ روشنی ہے. ڈاکٹر صاحب ٹھہریں ایک تو اس منٹ, طرح میں کے ان کو فیکٹس بتا دوں. ملتے ہیں. جو دو پانی آپس میں نہیں ملتے نا وہ تو یونانیوں کو رسول اللہ کے آنے سے 1000 سال پہلے بات پتا تھی. ٹھیک ہے, سورج اور چاند اپنے مدار میں طے کر رہے ہیں, وہ تو کہاں پہ ایراتوستھینیز اور ایرسٹارکس بتا گئے ہوئے تھے. رسول اللہ کے آنے سے کم از کم 1000 سال 1100 سال پہلے 500 قبل مسیح میں وہ بتا گئے تھے وہ باتیں. جو آپ جن قرآن میں کوئی سائنٹیفک فیکٹ بھی ایک جس کو مسلمان اپنی طرف سے کہتے ہیں نا, ایسا نہیں ہے جو کہ قرآن نے پہلی بار بتایا ہو. سب کچھ ہی جو ہے نا وہ کاپی ہے, ہر چیز کاپی ہے. اور کاپی ایسی ہے, اصل میں مسلمان کیا کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عرب کے جو لوگ تھے نا پرانے وقت کے, وہ بہت ہی جاہل تھے. ان سے اگر کوئی پوچھتا تھا نا کہ وہ سمندر کا پانی نیلے رنگ کا ہوتا ہے تو وہ کہتے تھے یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں تھا بھائی. عرب جو تھے ان کے پاس اچھا خاصا نالج تھا. عرب تو بھائی یورپ سے لے کے چین تک جاتے تھے نا اونٹوں پہ, ان کو تو ساری کہانیاں آس پاس کے لوگوں کی پتہ ہوتی تھی. تو یہ سمجھنا کہ قرآن میں جو باتیں ہیں وہ حضرت محمد کو معجزاتی طور پہ پتہ لگی ہیں, وہ معجزہ جو ہے وہ عربوں کے سفر ہیں لمبے لمبے, وہی ہیں اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے, اچھا بھائی ڈراپ ہو گئے ہیں, ہم اب آگے چلتے ہیں. ایم ایچ ایس نے کہا کیپ اپ دا گریٹ ورک, بہت شکریہ ایم ایچ ایس آپ کا. اور آگے ایم ایچ ایس نے کہا قرآن سے زیادہ پرفیکٹ کاما سوترا ہے. واہ بھائی واہ, یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے, آسم بھائی کدھر ہیں؟ غالب بھائی کام میں ادھر ہی ہوں یار, میری کے آواز بارے نہیں آ میں رہی آپ لوگوں کو؟ آپ کی آواز آ ہی نہیں رہی. اب نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے. ہاں تو پہلے بھی آ رہی, جان کے فلم نے پہلے کدھر آ رہے, کتنے آ رہی تھی, ریورس کر کے دیکھو تو شرط لاؤ میرے نا. گرینڈ میں نہیں کرتا ہوں. $500 کی شرط لاؤ کہ نہیں آ رہی سی کی آواز کی نہیں آ رہی. آپ نے کچھ کیا ہوگا اپنی سائڈ سے بھائی. میں نے کیا کرنا ہے آپ کے ساتھ. اچھا چلیں, یہ جواد ڈراپ ہو گئے تھے, دوبارہ ان کو دیکھتے ہیں. ہلو ہلو جواد, غالب ہلو. صاحب. ہاں جی ہاں جی غالب صاحب, میرا سوال یعنی جواد صاحب سے ہے کہ یہ پہلے تو عاصم بھائی کو آداب. نہیں سن رہے, کوئی بات نہیں. جی سر عاصم وعلیکم بھائی جو السلام, دیکھیں. بات کریں. ہاں جی, جو سورج کے بارے میں سر سارے دھرموں کی کتابوں میں یہی بتایا جاتا ہے نا کہ سورج جو ہے وہی اگتا ہے اور است ہو جاتا ہے, سورج چڑھتا ہوا تے است ہو جاتا ہے. سارے سبھی دھرموں کی کتاب میں تو ایسا ہی بتایا گیا ہے. تو یہ اگر مکمل کتابیں ہوتی تو یہ چیزیں نہیں بتائی گئی ہوتی کہ سورج کے بارے میں, یا ابھی 1879 میں جب ہلو سائیکولوجی کی جب برانچ کی استھاپنا ہوئی فرسٹ ٹائم میں, تو بتایا گیا کہ من جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے.
تو سبھی دھرم گرنتھوں میں تو دل سے کام کرو، من سے کام کرو، تو یہ ساری چیزیں تو پتہ ہونی چاہیے تھی جن لوگوں نے لکھا کہ من کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، آتما کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، میڈیکل سائنس تو مانتی نہیں آتما کے وجود کو. تو یہ مکمل کیسے ہو سکتی ہیں ساری دھارمک کتابیں؟ میرا سوال تھا ان سے. ہاں جی بھائی میرا بھی ایک سوال ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی بھائی بولیں. جی آپ، میری گزارش ہے کہ آپ ایک ویڈیو بنائیں جس کے اندر آپ بتائیں کہ کن کن آیتوں کے اوپر ڈاؤٹ ہے کہ وہ انسانوں کی طرف سے ایڈ کی گئی ہیں. ہم نے 2 آیتیں تو ڈھونڈ لی ہیں، اس کے علاوہ آپ بھائی ایک ساری مکمل آیتیں میری انسانوں کی گزارش ہے کہ طرف سے ہیں، ویڈیو یہ بنائیں. الہامی کتاب نہیں ہے میرے بھائی. ساری آیتیں قرآن نہیں انسانوں نا، کی طرف سے. صرف 2، ایک آیت دوسری، اس کے علاوہ اور تو ہمیں کوئی نہیں ملی. اور دوسری تو اقصی والی ساری آیت پر بھی ڈاؤٹ ہی ہے. بھائی جان میں او کہہ رہا کہ بھیا سارے تو یہ ساری انسانوں کی طرف سے ہی ہیں. حضرت محمد انسان نہیں تھے، انسانوں کی طرف سے ہی ہیں. یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے قرآن. یہ آپ لوگوں کی نہیں غلط فہمی نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. نہیں نا، آپ ویڈیو تو بنا دیں ایک کہ کن کن آیتوں پر ڈاؤٹ ہے. آپ برائے میں مہربانی ایک ویڈیو بنائیں. ویڈیو اس بات پہ نہیں بناؤں گا کہ کون سی انسانی آیتیں ہیں. میں ویڈیو اس بات پہ بناؤں گا کہ کون سی ایسی آیتیں ہیں جو محمد کی نہیں ہیں. اس بات پہ بنائی جا سکتی ہے ویڈیو. ٹھیک جی ہے جی تو جی ساری میں یہی انسانی کہہ رہا ہوں آیتیں کہ ہیں، محمد کی ٹوٹل نہیں. انسانی ہے. پورا قرآن ویڈیو ہی محمد انسانی کی ہے. نہیں ہے، اسی ٹاپک پر آپ اور بنائیں برائے مہربانی. ہاں قرآن تو ایسی چیز ہے کہ مطلب اس میں اگر ہم زید والی آیتیں دیکھ لیں اور زینب والی، تو وہ انسانی وہ حضرت محمد کی خواہش کے مطابق حضرت محمد نے اندھوں کو بھی نظر آتا ہے کہ یہ بندہ اپنی خواہش کے لیے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. عائشہ کی جو برات والی آیتیں ہیں، سورہ برات والی، وہ ساری ایسی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اور لونیوں کے بارے میں آیتیں ہیں بہت ساری، اور بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جن کے جو انسانوں کے مطلب جو پتہ ہی لگتا ہے کہ یہ کسی اللہ کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. اللہ کیوں ایسی باتیں کرے گا؟ صحیح ہے. تو یہ بات ہے. چلیں ہم جواد کو دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں. جواد ڈراپ ہو گئے تھے. ہلو قرآن کے ہلو. ریلیونٹ ایک اور سوال ہے. جی جی پوچھیں. ہیلو جی، ہاں جی. یہ کچھ نومیریکل میریکلز ہیں قرآن کے، نومیریکل میریکلز میرے پاس. اچھا جی اچھا جی جی بتائیے. یہاں پہ 24 بار لفظ آیا ہے مرد کا، 24 بار آیا ہے عورت کا. دنیا کا آیا ہے 115 بار، آخرت کا آیا ہے 115 بار. اس کے بارے میں کیا آپ کہتے ہیں؟ اچھا تو اگر میں ایک کتاب لکھوں اس میں 24 بار مرد کا لفظ ڈال دوں، 24 بار عورت کا ڈال دوں، تو میریکل ہو جائے گا؟ تو نہیں، یہاں مانیں گے پر بات میریکل؟ بہت زیادہ ہے نا. یہاں دنیا 115 بار ہے، آخرت ایک ہاں بار نا. تو 115 میرے بار ہے. پیارے بھائی اگر میں ایک بک لکھوں جس میں عورت کا ورڈ 25 بار ڈال دوں اور مرد کا ورڈ 25 بار ڈال دوں خود سے، تو آپ کیا اسے میریکل مانیں گے؟ نہیں، لیکن یہاں تو بہت میریکل زیادہ دیکھیں، ہے نا. میریکل کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ. میریکل ہوتا کیا ہے بتائیں مجھے. موجودہ میریکل عام طور پہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو کوئی انسان نہیں کر سکتا، صرف خدا ہی کر سکتا ہے. تو یہ کیسا پسڈی قسم کا میریکل ہے کہ جو میں بھی کر سکتا ہوں. میں ایک کتاب لکھتا ہوں، اس میں 25 بار مرد کا نام لکھ دیتا ہوں، 25 بار عورت کا، 25 بار آخرت کا لکھ دیتا ہوں، 25 بار دنیا کا لکھ دیتا ہوں. تو یہ میریکل تو میں بھی کر سکتا ہوں نہیں، نا میرے پیارے بھائی. آگے بھی ہے نا. فرشتہ لفظ 88 بار ہے، شیطان لفظ 88 بار ہے. ہاں تو میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ میں ایک کتاب لکھتا ہوں، اس میں 88 بار فرشتہ لکھ دیتا ہوں، 88 بار شیطان لکھ دیتا ہوں. تو یار یہ معجزہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. یہ معجزہ کیسے ہوا؟ معجزہ وہ ہوتا ہے جو میں نہ کر سکوں. معجزہ عیسیٰ کا مردے زندہ کرنا معجزہ اس لیے تھا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. اگر میں بھی مردے زندہ کر سکتا تو وہ معجزہ ہی نہ ہوتا. تو یہ اچھا کیسے اسٹوپڈ معجزے ہیں؟ مطلب یہ ایک بتائیں منٹ مجھے. سر، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. میں ایک تھوڑی سی بات ایڈ کروں گا. جو آپ نے اتنی گنتی پڑھ کے سنائی ہے، اس میں میریکل کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں اس نا، میں کیا ان کو ایسی کوئی بات ہے پلان تو جس سے نہیں تھا. آپ کو معجزہ لگا؟ مطلب یہ بہت سارے اتفاقات ہیں قرآن کے اندر کے، بہت یہ سارے اتفاق نہیں ہے، یہ ان کا ملتے بھائی ایگزیکٹلی صاحب پلان تھا. یہ ان کا ایگزیکٹلی پلان تھا جی، جنہوں نے قرآن لکھا ہے. ایک بات سنو. میں میرا خیال ہے 8 یا 10 سال کا تھا، تو اس وقت ایک سیرت النبی کی کتاب آئی تھی. اس کتاب میں کوئی نقطہ نہیں تھا، کسی ایک لفظ پہ بھی نقطہ نہیں تھا اس میں. حاجی صاحب آپ کو شاید یاد ہو، یہ میرا خیال ہے ارلی 90s میں. تو یہ بھی ایک معجزہ ہو گیا نا پھر.
ये اور اس نے وہی इसमें کام کر دیا جو نہیں آپ, نہیں یہاں پہ اس نے اور وہی بھی کام کر. زکوٰۃ کا لفظ نہیں نہیں بالکل سیم ہے, برکت کا, میرے ابلیس بھائی کا, میرے اور بھائی میرے بھائی بھائی شکر کے بھائی بارے سنو, میں بہت سارے سیم میری ہیں. بات سنو, جو خدا کا معجزہ ہے وہ ایک انسان نے اس سے بہتر معجزہ کر دیا ہے کہ اس نے بغیر نقطے کی کتاب لکھ دی ہے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ معجزہ ہوا؟ معجزہ وہ کام ہوتا ہے جو کہ تو کوئی مطلب اور یہ نہ حضرت کر محمد سکے. جان بوجھ کے کیا تھا؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں نا, وہ تو ایسے ہی اوپر سے وہ تو لکھوا رہے تھے, آیتیں لکھوا رہے تھے, لیکن پاک سے اتنی باتیں اندر مل جاتی ہیں قرآن کے اندر. اور ایک 19 کا بھائی میریکل ہے, ایک نمبر 7 کا میریکل ہے قرآن کے اندر. او بھائی وہ لکھوا نہیں رہے تھے, وہ پہلے اپنا کیا نام ہے قرآن ڈھونڈے جو نبی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ جو کتاب ہے, جو آپ کے سامنے چیزیں ہیں, یہ تو اچھا ساری, آج بھی نہیں یوسف نے لکھا ہوا ہے بھائی. ہاں جی, یہ تو ساری کی ساری چیزیں انہوں نے پچھلی اور میں آپ ارسطل وغیرہ 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 لوگ تھے, ہاں جی, یہ ان سے لی ہوئی ہیں, گریکیوں سے لی ہوئی ہیں بھائی. یہ اس کا جی کوئی جی اپنا میریکل نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں اس میں 7 مرتبہ لکھا ہوا ہے, تو 7 کا کیا میریکل ہے مجھے بتا دیجئے. کہ اگر آپ کو کوئی 7 کا میریکل لگ رہا ہے اور واقعی میں لگ رہا ہے کہ یہ 7 کچھ میریکل ہے, تو اپنے ساتھ کچھ میریکل کر کے دکھوائیں. چلیں نومیریکل میریکلز پہ غالب تھوڑی بات کریں پھر. جی سر, کر دیں تو ایک ان اور بھی بھائی ذرا کو سمجھ. پچھلے سوال چلیں ٹھہر جائے نا, او ہو بلا جواد, ٹھہرو تو صحیح, بات تو سنے نا یار. اچھا جواد بھائی, میں آپ کی گفتگو بڑے غور سے سن رہا تھا. بات یہ ہے کہ یہ جو نومیریکل میریکلز کا معاملہ ہے نا, اس کی ساری بحث سے ہم لوگ بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہاں تو بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھیں جو حاجی بھائی فرما رہے ہیں. حاجی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جس نسخے کی بیسس پہ آپ یہ نومیریکل کیلکولیشن کر رہے ہیں اور کلیم کر رہے ہیں کہ وہ میریکل ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جو نسخہ تھا وہ نبی کے ٹائم کا ہے کہ بعد میں اس میں لوگوں نے اضافے اور کانٹ چھانٹ کی ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو اس بات پہ اپنے آپ کو اوپن رکھیں. ہم کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں, میں اس وقت اس میں نہیں جاؤں گا. میں آپ کے کچھ نومیریکل میریکلز کا پوائنٹ بائی پوائنٹ کچھ آپ کو جواب دیتا جاتا ہوں. اور پھر آپ نے 19 کا ذکر کیا, وہ جو کوڈ 19 کا رشد خلیفہ کا معاملہ, اس پر بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. آپ 19 کی بات بھی کرنے لگے تھے. ابھی آپ یہ فرما رہے تھے کہ قرآن ڈراپ ہو میں, گئے. اوہو یار یہ تو بڑی زیادتی کیا انہوں نے. چلے کنٹینیو کرتے ہیں ڈسکشن. جو سیدھے سیدھے جوابات ہیں, قرآن میں آپ نے یہ فرمایا کہ جی آپ کا دنیا اور آخرت اتنی ہی دفعہ ہے, یعنی دنیا کا لفظ اتنی ہی دفعہ ہے جتنا آخرت کا لفظ ہے. آپ کا ملائکہ کا لفظ اتنا ہی دفعہ ہے شاید جتنا شیاطین کا لفظ ہے. اچھا, اس کے اندر تھوڑی کمپیوٹیشن میں ڈنڈی بھی مارتے ہیں وہ کہ جو ایکویولنٹ لفظ ہوتے ہیں ان کو اس میں فلٹرنگ کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر یہ درست ہے بھی نا, اگر ایگزیکٹلی یہ برابر ہے, تو اس کی آپ کو سب سے پہلے ایک سمپلسٹ ایکسپلینیشن سوچنی ہے. سمپلسٹ ایکسپلینیشن یہ ہے کہ بھائی جب بھی ہم عام زبان میں بھی بات کرتے ہیں تو اکثر ہیومن لینگویج کا ایکسپریشن یہ ہے کہ بھی دن اور رات کا ذکر اکٹھے ہو جاتا ہے. تو دن ہماری گفتگو میں تقریباً اتنی دفعہ لفظ آتا ہے جتنا رات آتا ہے. زمین و آسمان کا لفظ اکٹھا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, اسی طریقے سے آپ جو باقی الفاظ بتا رہے ہیں دنیا اور آخرت, یعنی جو اپوزٹس ہیں, بلیک اینڈ وائٹ جو اپوزٹس ہیں کچھ, ان کے ذکر ہمیشہ ہم اکثر ہی اکٹھے کر دیتے ہیں. اٹس اے ہیومن ایکسپریشن, پلس مائنس اوپر نیچے کر لیں گے, تھوڑا اس کو ڈنڈی کا سہارا دے دیں گے کہ کچھ ایکویولنٹ الفاظ جو ہے ان کو وہ ایلیمینیٹ کر دیں گے, تو پھر آپ کی یہ اس طرح کے نومیریکل میریکلز آپ کو لگنے لگتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسرا نمبر 19 پہ ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں. تو یہ صاحب تھے, آپ ان کو لوک اپ کیجئے گا, رشد خلیفہ صاحب, جنہوں نے mid 20th سینچری میں یہ نمبر 19 کا سارا مسئلہ جو ہے شروع کیا. اور وہ یہ تھا کہ جی قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے الفاظ ہیں, بہت سارے موضوعات ہیں کہ جن سے ریلیٹڈ الفاظ کی جو اکرنس ہے وہ کوئی نہ کوئی 19 کا ملٹیپل ہے. ٹھیک ہے جی, تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو 19 ہے نا یہ ایک اسپیشل فگر ہے, اور اس کو انہوں نے کوڈ 19 کا نام دیا. ٹھیک ہے, کوڈ 19 کے نام سے ڈب کیا کہ جی قرآن میں نا ایک کوڈ ہے 19 کے نمبر کے اراؤنڈ. اور اگر آپ اس بات کو, میں اس کی بھی آپ کو ایکسپلینیشن دوں گا بڑی انٹرسٹنگ, اور آپ کو اگر آپ کمپیوٹر سائنس سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو ایک آسان سا
ایک پروجیکٹ بھی دوں گا جس سے آپ یہ کام کسی بھی کتاب کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن پہلے اس بات کو سمجھیں کہ وہ اگر آپ ان کو فالو کر رہے ہیں جو اس کے بانی ہیں, جو فاؤنڈر ہیں نمبر 19 کے میریکل کے, جنہوں نے نومیریکل میریکل ان قرآن کی ایک قسم کی یعنی کہ فیلڈ کو جنم دیا, ان کے مطابق, رشد خلیفہ صاحب کے مطابق, انہوں نے یہ انالیسس کیا تھا کہ کچھ آیات ایسی ہیں جو ان کے انالیسس کے مطابق اس کوڈ 19 پر پورا نہیں اترتی, اس لیے وہ قرآن کا حصہ نہیں ہو سکتی. اگر آپ اس ساری تھیری کو مانتے ہیں جو رشد خلیفہ صاحب جن کے بانی ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ اگر کوڈ 19 کی تھیری کو بائی کر رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی بائی کرنا پڑے گا کہ ان کے حساب کے مطابق کچھ آیات جو ہیں ان کے اس کوڈ پہ پورا نہیں اترتی, تو ان کو مہربانی کر کے آج کی تاریخ میں قرآن سے حذف کرا دیں. ٹھیک ہے جی. اب میں ایک سمپل بات کرتا ہوں, آپ ایسا کریں کہ کوئی کتاب لیں دنیا کی کسی زبان میں, ٹھیک ہے, آپ ایسا کریں کہ میں نے غالب کے ساتھ یہ بات کی ہوئی ہے آف لائن کہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ کیا جا سکتا ہے. آپ ایسا کریں کہ اوریجن آف اسپیشیز جو ڈارون کی کتاب ہے اس کو لیں اور اس کا پی ڈی ایف لیں, اس کو ریڈ ان کریں, اس کے سارے ورڈز کو ریڈ ان کریں. ٹھیک ہے جی, یعنی جو بھی اس کی ڈکشنری ہے, جو پاسبل ورڈز ہیں, ان ساروں کو آپ نے ریڈ ان کر لیا. بہت آسان ہے, جو سمپل کمپیوٹر سائنس کوڈنگ جانتے ہیں وہ آج کی تاریخ میں یہ کام ٹیکسٹ کو ان پٹ کو بڑی آسانی سے پروگرامیٹکلی ریڈ کر سکتے ہیں. جو لفظ ہیں, جو یونیک لفظ ہیں, وہ جتنی دفعہ بھی آئے ہیں اوریجن آف اسپیشیز کے اندر, ان کو آپ کسی جگہ سٹور کر لیں. ان کا جو کاؤنٹ ہے کہ فرض کریں کہ اس کے اندر اوریجن کا ورڈ فرض کریں 200 دفعہ آیا ہے, اسپیشیز کا ورڈ 500 دفعہ آیا ہے, وغیرہ وغیرہ, اس طرح کر کے یہ ہر ورڈ جو پاسبل ورڈ ہے اس کے اندر, اس کا جو نمبر ہے وہ کہیں آپ سٹور کر لیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ جو کاؤنٹس ہیں نا, ان کی آپ, ظاہری بات ہے ہر نمبر کی آپ, ایک بیسک میتھس کا فیکٹ ہے کہ ہر نمبر کی آپ فیکٹرائزیشن کر سکتے ہیں, جیسے کہ وہ ان دی فارم آف پرائم نمبرس. یہ جو نمبرز ہیں نا, ان کی آپ فیکٹرائزیشن کر لیں اور پھر ان کا لیسٹ کامن ملٹیپل نکالیں ساروں کا. کوئی نہ کوئی تو لیسٹ کامن ملٹیپل نکلے گا. ٹھیک ہے, آپ کہیں یہ سارے کے سارے اس کے کیا کہتے ہیں ملٹیپلز ہیں, اور جو ان میں سے سب سے زیادہ ہو, فرض کرے کسی کا کوئی 47 نکل آیا, کسی کا 41, کے یہ بہت سارے ملٹیپلز نکل آئے یہ فیکٹر کرنے کے بعد, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میں یہ چوز کر لوں گا. اگر فرض کریں وہ 41 نمبر نکلتا ہے, میں کہتا ہوں جی اوریجن آف اسپیشیز میں نا دیر از اے میریکل کوڈ 41. ہر نمبر, ہر دوسرا تیسرا جو لفظ ہے, امپورٹنٹ لفظ جو ہے, وہ 41 کے ملٹیپل, اس کا جو نمبر آف ٹائمز وہ کرتا ہے وہ 41 کا ملٹیپل ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہ آپ کسی بھی کتاب کے ساتھ کریں گے تو کوئی نہ کوئی نمبر آپ نکال سکتے ہیں. اور میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ وہ ایک نومیریکل میریکل ہے کہ یار ڈارون کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس وقت, تو وہ تو اس کے پاس تو کمپیوٹر تھا ہی نہیں کہ وہ اتنی بڑی کتاب کا, اتنی موٹی ضخیم بک کا انالیسس کرتا. اس نے تو اتنے سالوں میں یہ کتاب لکھی تھی, وہ کب سے لے کر یہ بیٹھا ہوا تھا. تو وہ تو اس لحاظ سے کمپیوٹر اور ٹیکسٹ انالیسس کے حساب سے ڈارون جو تھا وہ تو امی تھا, تو اب تو اس کے اندر یہ نمبر نکل آیا ہے, تو یہ تو میریکل ہے. تو یہ حیثیت ہے نومیریکل میریکلز کی سٹوری کی. چلے آگے چلتے ہیں. اچھا ایلیکس نے ایک سیکنڈ. ہاں جی بھائی, ایلیکس آپ اپنا مائک کنیکٹ کریں کیونکہ آپ کا مائک کنیکٹڈ نہیں ہے. اسٹوڈیو میں جگہ ہے بھائی, جس نے آنا ہے آ جاؤ. ٹھیک ہے, ابھی پھر بعد میں نہ کہنا بس تھوڑی دیر کو ہمارا پھر جو ہے نا وقت کا مقابلہ سخت والا ٹائم شروع ہو جائے گا, تو جس نے آنا ہے ابھی آ جاؤ. جی ہاں جی بھائی پلیز. میں ایک بات اس میں ایڈ کروں گا کہ اگر آپ کو ایسا ہی قرآن میں مطلب میریکل نظر آ رہا ہے نمبرنگ میں, تو اپنی صرف جو جائیداد کا تقسیم ہے اس کو فالو کر لیجئے. قرآن میں قرآن کو اس کو فالو کرنا نہیں آیا, اس کا حساب نہیں آیا, اس کو میتھ نہیں کرنا آیا. اگر وہ بندہ آپ کی کیا نام ہے جائیداد میں اپنا میپ نہیں کر پایا, تو وہ کس قسم کا نیومیریکل مطلب کہ اپنا میریکل ہوگا. پھر اس سے کریشن کے ڈیز نہیں ہوئے صحیح کاؤنٹ. ہاں جی, مطلب کہ اب صرف سمپل ہے اس کا کہ اگر آپ صرف جائیداد کی بٹوارے کا اپنا آپ پڑھیں, اس کو تفصیلاً پڑھیں, وہ پورا ہی نہیں اترتا. اگر اللہ اتنا حساب نہیں کر پایا تو آپ کدھر جا رہے ہیں؟ 7 نمبر 8 نمبر, یہ نیومیریکل جو میریکلز ہیں. ہاں جی صاحب, ویسے ہی 9 میں جو ہے نا, 9 کا پہاڑا جو ہے وہ itself is a miracle. 9 1s are 9, 9 2s are 18, 18 کا کراس سم پھر اگین 9,
9 3s are 27, 27 का क्रॉस सम फिर 9, 9 into 4 is 36, There you go. 36 का क्रॉस सम फिर 9। ये तो मैंने आपको मिरेकल दिखा दिया यार। आप 9 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते जाओ, उसका क्रॉस सम 9 ही आएगा। दैट इज वेरी इजी वन। तो इस तरह की चीजें ना लाया करें, आप खुद ही जलील होते हैं और अपने कुरान को भी करवाते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।